شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں. تو ایک دن آدم علیہ حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم. تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا، تم وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے. تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سنوں؟ کہا یہ سنا ہے. کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا. عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آگے اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے. مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا. مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی. وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ تو اس کی امت کا حال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کے فضائل پڑھے تو کہنے لگے یا اللہ کہ یہ میں انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. ایک لمبی حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے پڑھا ہے تورات میں کہ ایک امت آئے گی جو سب سے بہترین امت ہوگی، وہ بھلائی پھیلائیں گے، برائی مٹائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر وہ امت مجھے دکھا دے. کہ وہ تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے. کہ اچھا مجھے ان کی آواز سنوا، مجھے ان کی آواز سنوا دے. کہا سنو. تو اللہ نے کہا یا امت احمد، اے امت احمد. تو عالم ارواح سے ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے ان کا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. تو اللہ نے کہا نہیں، تو میرا رسول ہے. انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. تو میرا کلیم ہے، میرا رسول ہے. امت تیرے جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تمنا کی، اور قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرے گا نبیوں سمیت کہ کاش آپ نے انی و امتی علی قومت، میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گے آخرت میں، میدان حشر میں، اور اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا. تو ساری دنیا کے لوگ اور انبیاء تک تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے. یہ اتنا پہلے سے ہمارے نبی کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے. جو نوجوان نماز سے بالکل دور ہیں، کیا طریقہ ہے نماز کے قریب لانے کا؟ ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں، یا کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں فرسٹ attempt to resolve a problem is to know that there is a problem. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا. وہ اسلام میں نہیں رہیں گے، وہ مسلمان نہیں رہیں گے. علماء تو بڑی سخت وعید ہے مسلمان کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، ایز اے نان مسلم ٹریٹ کیا جائے گا جو تو نماز کا ہی انکاری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو اب نماز نہیں پڑھ رہے، سبحان اللہ، اللہ کی فرمایا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق ہے، وہ نماز ہے. فار ایگزامپل 2 کمرے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار فرق ہے.
اگر دیوار کو ہٹا دیجیے تو ایک کمرہ بن جائے گا. ایک بن جائے. فرق ہے. جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے, سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی, کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا. اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے, اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے. موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں, پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں. اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے. سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گی. 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے. سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا. اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اللہ میرا مددگار ہے, اللہ بہترین مددگار ہے, اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اس وظیفے کو نہیں چھوڑے. دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے. تیسرا وظیفہ ہے درود پاک. یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے, ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں, 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں. آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے. ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھیں, ایک الحمدللہ کی پڑھیں, ایک اللہ اکبر کی پڑھیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ زبان سے کہنے تو آسان ہیں, میزان عمل پر جب قیامت میں تلیں گے تو ان کا بڑا ہی وزن ہوگا. اور پھر فرمایا حبیبتان الی الرحمن, یہ 2 کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں, اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.